والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام ساتھیوں بھائیوں اور دینی بہنوں، ہمارے ساتھ دو نسبتیں ہیں، ایک اللہ کے بندہ اور بندی ہونے کی اور دوسری اسی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی۔ ہماری یہ جو محنت ہے دعوت کی، مدرسوں کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے اور نقل و حرکت اور مقامی اور بیرون کی، اس سب کے ذریعے جو محنت ہے، اس سے اصل اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے۔ ہم کون ہیں، کہاں ہیں اور کیوں ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ ہم وہاں مدرسے میں تھے، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر بھی اور ہمارے استاد بھی۔ بخاری شریف بھی ہم نے ان سے شروع کی تھی، انہوں نے ہماری شروع کرائی تھی، پوری تو کئی۔ سیلاب آیا تھا بہت بڑا، اور اتنا زبردست سیلاب تھا کہ مطبخ سے طلباء کا کھانا دارالاقامہ تک کشتیوں میں آتا تھا، اور ساری رات یہ سنتے رہے بچاؤ بچاؤ، مائیں بچے سامان لوگ بہہ رہے جا رہے۔ جب سیلاب اتر گیا تو حضرت نقبر اللہ مرقدہ نے ہم طلباء کو جمع کیا اور فرمایا میری 3 باتیں یاد رکھنا، کون ہو، کہاں ہو، کیوں ہو۔ طلباء سے اشارہ کہ کون ہو، اللہ جل جلالہ ورحمہ والہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو، یہ تعارف کرایا۔ کہاں ہو، حدیث پڑھی بنا بیتن وجعل فیہ مائدۃ والداعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ السلام۔ پورا اسلام ایک تعمیر، اس میں دسترخوان بچھایا گیا ہے،
اور اس دسترخوان پر بلاوا دینے والے خود نفس نفیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سارے ان کے دسترخوان پر کیوں ہو؟ اس نے بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر فرمایا، سلاطین کے، حکمرانوں کے، بادشاہوں کے دنیا میں بڑے بڑے دسترخوان بیچھے، اور ایک ایک دسترخوان پر کیا کیا ویرائٹیاں اور کیا کیا انواع و اقسام، لیکن ان تمام کھانوں اور تمام انواع و اقسام کا خلاصہ پاخانہ، نجاست، آخری چیز۔ جس دسترخوان پر تم ہو، جس کی ابتدا الحمد کی الف سے شروع ہوتی ہے، والناس کے آخر میں، کہ دسترخوان پر کیوں بیٹھے ہو؟ کہ کھاؤ، کتنا کھاؤ کہ تھک جاؤ، کہ یہ قرآن دسترخوان ہے حضور کا۔ بناؤ، کتنا بناتے ہو اپنے میں؟ ابتدائی تقوی سے ہے ہدی للمتقین، پھر ساری صفات جو اللہ پاک بندوں میں اور بندیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ساری، لیکن جس کا یہ کلام ہے وہ کون ہے؟ کہ اللہ جل جلالہ، کہ قرآن سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتا ہے، اس اللہ کو پہچانو۔ اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی بحیثیت انسان ہونے کے، انسان ہے، پہلی ذمہ داری اپنے خالق و مالک کو پہچاننا ہے۔ یوں کہا کم سے کم اتنا تو پہچانو جتنا جانور پہچانتا ہے اپنے مالک کو مارنے چھوڑنے والے کو۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا إِلَى آخِرِ۔ قسمیں کھائی گھوڑوں کی چال کی اور اس کی وہ ساری، یہ گھوڑا جب فارم میں ہوتا ہے اور چلتا ہے، ہواؤں سے باتیں کرنا چاہتا ہے، صبحوں کو چیرتا ہوا، جان کی پرواہ کیے ہوئے، پرواہ کیے بغیر دشمن کے جیسوں میں گھستا ہے۔ لیکن سارا سفر کرنے کے بعد جب یہ آتا ہے تھکا ہارا ہے، اپنے گھوڑال میں، اپنے استبل میں آرام کر رہا ہے، اچانک آدمی کے چلنے کی چاپ سنی کہ جیسے کوئی آ رہا ہو، ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والا میرا ریفیوال جس کا میں ہوں۔ بہت بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے کہ وہ آوے اور مجھے پڑا ہوا پائے، میں لمبا لیٹا ہوا ہوں، بہت بے حیائی کی بات۔ مجھے تو اس کے آنے سے پہلے تیار رہنا چاہیے۔ یہ جانور ہم کو سبق پڑھاتے ہیں، جیسے فجر میں ہم کتنی مسجدیں ہیں لاہور میں، کتنی اذانیں اور کتنی مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، لیکن کیا خراٹے ہیں کہ کم سے کم جانور سے سبق لو۔ پھر یہ جانور تندرست توانا اور بہت فارم میں اور ہواؤں سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی پہلی بات، مالک جب لگام لے کے آگے بڑھتا ہے تو انکار نہیں کرتا، فوراً مالک لگام لے لیتا ہے۔ پھر جب سوار ہوتا ہے انتظار میں رہتا ہے، 1 گھنٹے تک بھی سوار بیٹھا رہے، کوئی نیچے بات کر رہا ہو، کوئی کسی نے روکا ہو، مجال ہے کہ بغیر اشارے کے قدم اٹھاوے، اور جب صرف اتنا کہہ دے چلو کہ پھر اپنی رفتار پکڑتا ہے۔ بندے ہو، انسان ہو، اپنے مالک کو اتنا تو پہچانو کہ اس کی منشا کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ زبان پہ لگام، نہ آنکھوں پہ لگام، نہ کان پہ لگام۔ دین تو اسی کو کہتے ہیں۔ دین کا کیا ترجمہ ہے؟ دین کا ترجمہ ہی پابندی، آنکھوں پر، کانوں پر، زبان پر، ہاتھوں پیروں پر، کمائیوں پر، خرچ پر، شادیوں پر، ولیموں پر، خوشی میں
غم میں، بیماری میں، ہر چیز میں اپنے کو پابند کرنا، اس کا نام دین ہے۔ وہ اللہ نے انسان کو دیا ہے، جانوروں کو نہیں دیا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے بہت بڑے احسان کے ساتھ اس کو تعبیر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ کہے سے بڑے بڑے بنگلے دے کر، کروڑ پتی بنا کر، قسم قسم کے کھانے کھلا کر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سب سے بڑا احسان اللہ کا کہ انہی میں سے ایک رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور کیا دے کر بھیجا؟ خالی ہاتھ نہیں بھیجا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، آؤ گے تو کیا لاؤ گے، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے، یہ ہے نا۔ تو آئے تو کیا لائے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایمان کی دعوت اور علم قرآن۔ لیکن کوئی چیز بغیر سیکھے تو آتی نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارا تیسرا نمبر علم و ذکر ہے، سیکھنا سکھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے، وہاں بڑی لڑائیاں تھی 120 سال سے، کتنا خون، کتنی جانیں، کتنی کیا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں آپس میں جوڑ کر آنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے زمینیں نہیں بانٹی، مکانات، پیسے نہیں بانٹے، یہ تو خود ہی آپ نے فرما دیا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہم انبیاء کرام اور رسول اللہ کی جماعت پیچھے والوں کے ذریعے ہم زمینیں اور پیسے اور دھن دولت نہیں چھوڑتے، وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْعِلْمَ۔ اس لیے ہر نبی کے ساتھ ایمان کی دعوت اور اللہ کا علم، تورات، زبور، انجیل، زبور، صحیفے، اور سب سے قریب ہے تمام کتابوں کا ایک مجموعہ، قیامت تک کے لیے قرآن کریم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کا وارث بنایا، اپنا وارث بنایا، اور میراث میں قرآن دے کر گئے، اور اتنی زبردست گارنٹی دی، ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو زندگی میں جگہ دے دی، آنکھوں کا قرآن آنکھوں میں، کاروں کا، زبان کا، کمائیوں کا، خرچ کا، شادیوں کا، خوشی کا، غم کا، قرآن نے ساری رہبری کی۔ ان تمسکتم بہما، ایک ہے قرآن، اور یہ قرآن زندگیوں میں آ جائے، دوسرا ہے اس کی محنت، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اس لیے ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، پھر اس پر فرماتے تھے اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي الدعوة الى اللہ، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جیسے اللہ نے خود اپنی توحید آپ سے کہلوائی، قل هو اللہ احد، اور آپ کی پیغمبری آپ کی زبان سے کہلوائی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے کہلوایا جہاں کہیں ہو۔ الغرض اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ انسانوں کو پیدا کر کے ان کے اپنے حال پر نہیں چھوڑا، مرو جہاں تمہارا جی چہر جیو جیسے تمہارا جی چہر، کمام جیسے تمہارا سود سے، لون سے، حلال سے، حرام سے کسی طرح کی کوئی تمیز ہی نہیں، بھائی کا، بہن کا، میراث کا، جو چاہے کھا لو۔ خبردار، جیسے جینا اور مرنا یہ دو چیزیں ہیں نا، سب بولتے ہیں، اور یہ تمام بشریت کے درمیان مشترک ہے۔
دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہو جو نہ مرے ہے؟ ہر ایک کو مرنا ہے نا. تو جو مرتا ہے اس سے پہلے جیتا ہے. تو جینا اور مرنا، تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، مولانا صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، حضرت جی ہوں، ہے نہیں، اور خاتون ہوں اور محتمیم ہوں اور بڑے بڑے ادارے چلاتے ہوں، مرنا اور جینا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. کیا جینے کے لیے کہ دو نمونے ہیں، عام جاہل مشرکین ملحدین زنادقہ، خدا کو نہ پہچاننے والے، آخرت کو نہ ماننے والے، کہ ایک ان کا جینا. انبیاء کرام رسول اسلام علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تابعات، صحابہ صحابیات، کہ ایک ان کا جینا مرنا، کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ. کہ مرنے سے پہلے جینا سیکھنا ہے. کیسے جینا؟ کہ اب تو لوگ نقل اتارتے ہیں نا، اس لیے ہم کو تو پہلی چیز سے مسلمان کا تعارف ہوتا ہے سلام سے، مسافہ کرتا ہے نا. لیکن اب مسافہ، یہودی بہت خوش، یہودی بہت خوش، شک ہیں ان کے یہاں سلام نہیں ہے. تبلیغ میں، مسجد میں، 4 مہینے میں، جماعت میں، مدرسے میں قال اللہ قال رسول کہتے مسافہ. یہودی بہت خوش، ہماری نقل اتار رہے ہیں. جیسے سینما کے ایکٹروں کے لوگ کپڑے کی نقل اتارتے ہیں نا، اور ان کے اداؤں کے، ایسے دشمنوں کی نقل اتار. وہ خوش اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ترقی پر. اس لیے کہتے ہیں یہ ساری محنت کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، کرنے والے تیار کرنے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. اور جینے کے لیے کہ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اللہ کا شکر. اس نے زندگی دے کر ہمارے حال پر نہیں چھوڑ دیا جو جیسے چیزیں کہ یہ تو جانور کی ہے. مانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرمایا کرتے تھے ہر آدمی میں یہ صفت ہے، حیوانیت، ملکوتیت، خلافت اور نیابت. جانور جیسے وہ ساری چیزیں آدمی میں بھی ہے. فرشتہ ہو کہ فرشتہ کوئی نافرمانی نہیں کرتا، کہ وہ بھی آدمی کے اندر اس کا مادہ بھی ہے. اللہ جل جلالہ و من والہ کی صفات کا مظہر بن کر خدا کا سچا خلیفہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، آپ کا نائب، آپ کا مطیع فرمانبردار. ان چاروں کے ساتھ ایک جوہر دیا محنت کا. آدمی لوہے پر، لکڑی پر، پتھر پر، تانبے پر، جس پر بھی محنت کرتا ہے اس محنت کا خلاصہ سامنے آتا ہے. یہ زیور ہے، یہ یوں ہے، یہ ہتھیار ہے، یہ تلوار ہے، یہ بندوق ہے، اور یہ ہوائی جہاز ہے، اور یہ ہے وہ محنت سے. کہ یہ چاروں نسبتیں اور اس کے ساتھ یہ محنت کا جوہر. اب تمہیں اختیار ہے، میری حیوانیت پر اپنی محنت لگا لو تو ناک نقشہ آدمیوں کا، لیکن اندر سے بھیڑیے بنے ہوئے ہو، اندر سے کتے بنے ہوئے ہو، اندر سے سور بنے ہوئے. اور اگر اپنی محنت کا رخ صحیح کیا، اللہ کے حکموں کی پابندی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، تو صورت شکل ہوئے آدمیوں کی، لیکن اندر سے فرشتہ ہے، اللہ والا ہے، اللہ کی صفات کا مظہر ہے، نبی کے نمونے کی زندگی والا ہے. اس لیے محنت کا جوہر بہت قیمتی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ کو 2 چیزیں بہت پسند ہے. ہمارا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت اکثر پڑھا کرتے تھے اور
اللہ بعذابکم ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں سزائیں دے کر، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہو اور اپنا ایمان بناتے رہو۔ اس لیے 6 نمبر میں پہلا نمبر ایمان ہے۔ ایمان بناؤ، نعمتوں کو پہچانو، شکر گزاری والی۔ اس لیے میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ حیات الصحابہ 3 جلدوں میں اور یہ حکایت صحابہ کے فضائل کی کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم، اور صرف مرد نہیں، خواتین صحابیات، ان کی پوری زندگی نعمتوں کے شکر گزاری کا عملی نمونہ۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، ہمارے یہاں ایک رسالہ آتا ہے، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت ذات ہے، عورت میں جس طرح کی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن ایمان کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال رکھا تھا کہ یہ کہیں بچنے نہ پائیں۔ ایک صحابی داخل ہو گیا، یہ داخل ہوگی اس قلعے میں، اس کا سر کاٹا تو ایک صحابی سے کہا کہ اس کا سر لے آؤ، تو وہ میری ہمت نہیں ہے۔ انہوں نے خود سر کاٹ کر کے ان کے مجمع میں پھینکا کہ لو جس پر تم اترا رہے تھے۔ جان کی مال کی جس وقت جو تقاضا، جان سے متعلق، مال سے متعلق، جذبات سے متعلق، نیت سے متعلق، نقل و حرکت سے متعلق، اندھیرے اجالے سے متعلق، تندرستی، بیماری، جوانی، بڑھاپے سے، جس وقت جو تقاضا کہ 2 چیزیں، حالات اور احکامات۔ حالات ہر وقت بدلتے رہتے ہیں، روزانہ رات کا اندھیرا، دن کا اجالا، اندھیرا اجالا ہے نہیں؟ ایسے ہر انسان، ہر مرد و عورت حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آج ماں کی بیٹی ہے، کل کو ساس کی بہو ہے، دیور کی بھابھی ہے، سسر صاحب کی بہو ہے، ایک وہی ہے تیوہار۔ آج یہ چھوٹا بھائی ہے، کل بڑا بھائی ہے، آج یہ ہے وہ ہے جی، آج بیٹا ہے کل کو باپ ہے۔ یہ نسبت، یہ حالات بدلتے رہتے، لیکن اس ایمان کے، اس قرآن کے، اس اللہ کے کرم کی خاص بات، بندہ یا بندی جہاں جس حال میں ہو، ساس ہو، بہو ہو، دیورانی ہو، جٹھانی ہو، بھائی ہو، چچا ہو، ماموں ہو، پھوپھا ہو، جو جس وقت جس حال میں ہو، اس حال کے مقابلے میں حکم ہے، اس حال کے حکم کو پورا کرنا یہ بندگی ہے۔ لیکن پورا جب کریں گے جب سیکھے ہیں، اب تو سیکھنے کا تجربہ ختم ہو گیا، یعنی جس نے 4 مہینے دیے تھے 20 سال پہلے، سواری سے اترنے کی، سواری پر بیٹھنے کی، کھانا شروع کرنے کی، چھوڑے 4 دعائیں یاد ہیں، بس لاہور کا ہوں، اللہ نہ دھوکے میں نہیں آتے، ساری عمر سیکھنا ہے، کرنا ہے، کرنے والے تیار کرنے ہیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ شکلیں دی ہے، مدرسوں کی، مسجدوں کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت کے کام کی، نقل و حرکت کی، ہجرت و نصرت کی، مشابہت کی، یہ ساری چیزیں۔ اور اس میں 2 نسبتیں ہماری، سب سے پہلے شخصی زندگی ہماری، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ کیسے؟ نکاح کے دن کا سوٹ 4 پیچھے سے پکڑتی ہیں، 2 آگے سے ہے، اس کے پہننے کا پھر کبھی نمبر آتا ہے بہو کا، دلہن کا، اور وہاں اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قمیص تھی۔ انصار مدینہ میں
جب کبھی کسی کے بیٹی کی نکاح اور شادی ہوتی تھی، اماں سے یہ کرتا مانگ کے لے جاتی تھی، وہ مانگ کے لے جاتی تھی۔ سینکڑوں انصار کی بچیاں اس ایک قمیص میں رخصت ہوئی، بہویں بنی، بیٹیاں بنی، مائیں بنی، اور دین کا بڑا بڑا کام کیا۔ ان کی شان میں اس پرانی قمیص کو پہننے سے کوئی شان کم نہیں ہوئی۔ ساری دنیا کی جتنی چاہے راجہ بصریہ ہو جائے، ان کے پیروں کی دھول کو نہ پہنچ سکتی۔ یہاں تو سوٹ بوٹ شوٹ کیسے کپڑے کتنا اسراف، کتنا ضائع۔ اس لیے دین سیکھنا بہت ضروری ہے، اور دونوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، اور دونوں کو قرآن نے، حدیث نے، علماء نے باتوں بال کی کھال نکال دی ایک ایک چیز۔ لیکن یہ اس کے لیے، اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ فضائل کا جو علم ہے اور یہ فضائل کی جو تعلیم ہے، یہ دین سیکھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے، اور مرد ہو یا عورت جس چیز کا شوق لگ جاتا ہے پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ایسے کنگن، ایسا نیکلس، ایسا سوٹ، یہ فرنیچر، وہ پھر اخیر تک، یوں کہ جب اعمال کی قیمت جان کر جب اس کا شوق پیدا ہوگا، یہ کب کرنا۔ اس لیے فرماتے تھے ہمارے کام کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا تعصب دل سے نکل جائے۔ ایک اللہ کی عظمت۔ اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کان میں 4 مرتبہ کہ پوری دنیا کا نظام 4 عناصر، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، معمولی سی ٹھیک پین یا وہ ایٹم اور کیا ایپل اور وہ سب، ان سب کے مقابلے میں اللہ اکبر، اس کے مقابلے اللہ کی بڑائی مسلمان کے گھر پیدا ہو گئی۔ اور بچے کو کہتے بیٹا یہ تیرا پہلے دن کا سبق ہے، منی، او منی، او نواسی، او پوتری، یہ تیرا پہلے دن کا سبق ہے، اسی پر جینا ہے، اور جب مرے گی اور مرے گا تو اسی کے ساتھ دفن کرے گی، روشن کرے گی۔ 4 مرتبہ تکبیریں پڑھ کے جنازے کی۔ اس لیے دوستوں اور میری بہنوں، دین سیکھنا بہت ضروری ہے، اپنی ذمہ داری۔ مجھے یاد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے، اور وہاں بڑی لڑائیاں تھی، کتنا خون لٹیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور یہ بتایا کہ کندھے سے کندھا ملا کے مردوں کے جماعت کی نماز میں، اور نماز کے بعد پھر آپ نے اسی وقت وہی تعلیم کا حلقہ لگایا اور فرمایا انما بعثت معلما، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے ذمہ ہے، سیکھیں گے سکھائیں گے، سیکھنا سکھانا یہ ہماری ذمہ ہے پہلے دن۔ اس کے بعد پھر اس سیکھنے سکھانے سے جو ماحول بنا وہ کیسا بنا؟ ایک یہودی کہتا ہے کہ میں مکے جاتا تھا کاروبار کے سلسلے میں، کبھی منڈی میں، کبھی بازار میں، کبھی کسی، 2 آدمیوں کو جب میں دیکھتا تھا، میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ نہ کوئی جان نہ پہچان، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، تو میں پوچھتا تھا ان کو دیکھ کر ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کی بات چیت سے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک ہی ماں کے دونوں جنے ہوئے، سگے بھائیوں جیسے، رحماء بینہم۔ اور جب کوئی اجنبی آدمی مدینے میں آتا تھا، کسی سے جیسے ہم کہیں جاتے بھائی آپ کون ہو، بھائی آپ کون ہو، پوچھتے ہیں نا، مدینہ منورہ میں جب کوئی کسی سے پوچھتا تھا کون ہو، یہاں تک کہ مسئلات بھی، کون ہو، بندی اللہ کی ہوں، امتی نبی کی ہوں، جس اللہ کی بندی ہوں اس کی عبادت، جس اللہ کا بندہ ہوں اس کی عبادت میری زندگی کا مقصد ہے، جس نبی کی امت کی ہوں، نبی کا کام میرا کام، عبادت، اطاعت،
عبادت اطاعت پورا ماحول تھا. اور آدمی سب سے زیادہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے. سردی میں سب کو سردی لگتی ہے. اب کیسے کیسے رئیس اور مالدار بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیسی کیسی بیگمات ہوں گی, اور کیا کیا ان کے سوٹر کپڑے اور زیور ہوں گے, لیکن سردی میں سب ٹھٹرتے ہیں, گرمی میں سب کے پسینے آتے. کیونکہ ایسے ایمان, اخلاق, حسن معاشرت, معاملات کی صفائی, اللہ کا خوف, اللہ کا تعلق, اس کو راضی کرنا, اس کی ناراضگی سے بچنا, یہ ماحول ہو تو اس ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد پوری امت محمدیہ سے یورپ کے ملکوں نے, یہود و نصارہ نے پوری امت کے سامنے ایک سوال ڈالا تھا. ہر مرنے والا پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے, تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور خلافت راشدہ کے بعد جو امت کا دھارا بدلا, ایسا بدلا, لوگ جیتے ہیں ہم بھی جیتے ہیں, لوگ مرتے ہیں ہم بھی مرتے ہیں, لوگ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے, حلال حرام جائز ناجائز اللہ راضی, اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے پورا قرآن میں جتنے نبیوں کے واقعات, جتنی ساری امتیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, کہاں کہاں انعامات کی بارشیں ہوئی اور کہاں عذاب کی بارشیں ہوئی, وہ سارے واقعات, تمام حدیثیں, سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تاریخ اسلام کہاں سے شروع ہوئی, اس سب کا مطالعہ. اور ایسا جیسے آپ بریانی بناتی ہو نا تو خالی چاول ڈال کر بریانی بن کے ایسے ہوتی نہیں, اس میں گوشت بھی جائے, اور گوشت بھی ایسا چاہیے, چاپ بھی چاہیے, نلی والا بھی چاہیے, یوں بھی چاہیے, زعفران بھی چاہیے, ادرک لہسن بھی ہے نا, کتنی چیز. یوں کہ وہ سارے واقعات کی روشنی میں یہ 6 نمبر, کوئی ایک صحابیت کوئی کو بتا دے ان کی زندگی میں یہ 6 نمبر نہیں تھی, کوئی ایک. اور یہی حال صحابیات کا, صحابہ صحابیات, تابعین تابعات. محترم بھائیوں, پیاری بہنوں, یہ ہمارا کام ایمانی ماحول بنانے کا ہے, قرآنی ماحول بنانے کا ہے. قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے, پھر اللہ کیا چاہتے ہیں وہ بھی قرآنی بنا. تم بیٹھے ہو تو کیا چاہتے ہو, مسجد میں ہو تو اللہ کا کیا حکم ہے, سڑک پر چل رہے ہو تو کیا حکم ہے, اس کا طریقہ ہونا پڑے. حکم اللہ کا, طریقہ اللہ کا. ان دونوں چیزوں کے ساتھ جینے کا نام دینی, ایمانی, اسلامی زندگی ہے. اور اس سے آنکھیں بند کر کے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. سونا چاندی آج بھاؤ بڑھ گئے, آج بھاؤ اتر گئے, یہ کپڑا بہت اچھا ہے, یہ ڈیزائن بہت اچھا ہے, سامانوں کے, گاڑیوں کے, اور نہ جانے کس کے کس, اسی کو جانتے ہیں, اسی پہ ساری طاقت, ساری صلاحیت اسی پہ لگ رہی. تقویٰ بنانے پر, توکل بنانے پر, اللہ کی محبت بنانے پر, اللہ کا تعلق بنائیں. اس لیے کہ تعلق جس سے ہوتا ہے نا, پھر اس کو آدمی کو کیسا آتی نا, آپ گھبرا ہوا, آپ گھبرا, میرا تعلق ہے ان سے, میں کہہ دوں گا ہو جائے گا. صحابہ ہمارا تعلق ہے اللہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 10 سالی بہت سخت قسم, انہوں نے مصر والوں سے غلہ منگوانا شروع کیا. بھائی تمہارے یہاں اناج ہے, غلہ ہے, ہمارے. ایک صحابی کو خواب میں زیارت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسے عمر کو کیا ہو گیا. وہ آئے حضور کے امیر المومنین کے پاس, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یوں فرمانے سے کیا ہو گیا. انہوں نے اسی وقت سارے مدینے کو مسجد میں بلایا. بھائیو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعتبار سے
میری زندگی کے کس شعبے میں اور کہاں کس حرکت اور سکنت میں حضور سے بدلا ہوا ہے مجھے بتلا دو، تمہارا احسان ہو۔ امیر المومنین 24 گھنٹے کی تمام تر نقل و حرکت عین حضور کے مطابق ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا، عمر جہاں سے چلے گے شیطان نہیں جا سکتا۔ کب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ تو یوں کہے کہ عمر کو کیا ہو گیا۔ ہاں امیر المومنین بات یہ تھی کہ آپ نے غلہ منگوانا شروع کیا مصر سے، اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ بھائی اتنا سننا تھا، جس کو حق بات کی تلاش ہوتی ہے اور جو حق کو پسند کرتا ہے، جو صحیح کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ کتنا قسمت خواہ ہو، جب صحیح چیز سامنے آ جاتی ہے تو اپنی پرانی چھوڑتا ہے۔ اوہو یہ تو بڑی چوک ہو گئی مصر والوں سے۔ اللہ یوں کہتے ہیں اپنی چیز پر ندامت ہوئی، اللہ سے بھیک مانگی، ابھی ہاتھ نہیں پھیرے تھے، موسلادھار بارش ہے، جہاں دہر ساری بارش نہیں تھی، اور تمام باغات سے سمجھا، اور وہ کھجوریں کیسی ہوئی، آج تک دنیا کھا لے کتنی کھا چکے، باغات لہجہ ہو گئی۔ ہمیں اس لیے کہتے ہیں ہمیں تو اللہ نے جو چیزیں دی ہے دعوت اور دعا، کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے نبی تھے، دعاؤں کے بھی نبی تھے۔ اب مجھے یاد آیا حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو امامہ ایک صحابی گزرے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، ان کا اللہ کے رسول آپ کی تو اتنی دعا ہے، اتنی ہر سانس ہر قدم ہر جگہ، ہم کیسے یاد کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یوں کہہ لو اللہم انی اسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ وہ ساری دعائیں آ گئی۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی حضرت ابو جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت دے کر فرماتے تھے، حضرت صدیق اکبر نے بہت بڑا احسان کیا پوری امت پر، جو خاص چیز ان کو اللہ کے نبی نے دی تھی امت کے درمیان اس کو عام کر دیا نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی۔ لیکن چونکہ ہم تو سب مفتی ہو گئے اس میں ضرورت نہیں۔ ہاں کھانا بغیر اچار کے، بغیر چٹنی کے، بغیر پیاز کے، بغیر پھلوں کے، بغیر قورمے کے، بغیر بھونے کے، یہ کھانا نہیں۔ ابھی چلیے ایک نماز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہو گئی، السلام علیکم السلام۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسا کرو گے۔ اس لیے بزرگوں اور دینی بہنوں ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، بندے اور بندیاں اللہ کی، اس کے بعد اور عجیب کیا کہنے رحمت خدا حضور رحمت اللہ علیہ، آپ کے طریقے پر بچے کو دودھ پلانا، آپ کے طریقے پر گھر کی ہنڈیاں بنانا، آپ کے طریقے پر کھانا کھانا، کہ وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شوہر بیوی سے ملاقات کرے وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے یہ فضائل خالی یہ نہیں، ہم تو بہت پرانے ہیں تو ہم نے بہت سنے ہیں، وہ سننے کے لیے نہیں ہے، وہ تو زندگی میں جگہ دینے کے لیے۔ جیسے ایک عادت ہے نا نماز کا سلام ہے، بھائیو دین کی بات ہوگی، ہماری تمہاری اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی دین میں اعلان ہو گیا، تبلیغ ہو گئی۔ اس کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، یہ آنا جانا، یہ چلے 4 مہینے مقامی گشتیں،
یہ تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ تو جب ہے جب ہمارا فکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے فکر کے قریب ہو جائے. لوگوں نے پوچھا امیر حضرت حضور کا کیا فکر تھا؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر یہ تھا کہ جتنے مرد جتنی عورتیں وہ سب اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں. جان، مال اور سمجھ عقل اللہ نے دونوں کو دی ہے. ہر فرد بشر، ہر مرد، ہر عورت، وہ غریب ہو، امیر ہو، بھیک مانگتا ہو، لکھپتی کروڑ پتی ہو، تاجر ہو، جو ہو، بہت بڑے باپ کی بیٹی ہو اور بڑا آدمی کی بہو اور بیگم ہو، وہ سب ہے. ہر ایک کا فکر حضور والا فکر کہ وہ کیا کہ اللہ کے ہر بندے بندے کی ہر صلاحیت، جان، مال، عقل و خرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصرف پر. کہ جہاں حضور کا وقت لگا، جتنا لگا، جیسے لگا، جہاں آپ روئے وہاں ہم روئیں، جہاں آپ مسکرائے، جیسے آپ نے سجدے کیے، جیسے آپ نے نمازیں پڑھی، اور جیسے آپ نے دین کے لیے 10-13 سال مکے والوں نے کون تھے؟ رشتے دار، خاندان کے لوگ. اور جیسے انہیں تو اللہ معلوم جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی اور جس کو مجھے جتنا ستایا گیا کسی کو مجھ سے پہلے ایسا نہیں ستایا. سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف، حضور کی تکلیفیں ایک، کہ وہ ہماری کہ ہمیں جینا سیکھنا ہے ان کے جیسا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی ایک صحابی نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن ایک صحابی، بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں، دن کو کیا کرتے ہیں، کیسے پتہ چلے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لے، جس وقت رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، گھر میں، اپنوں میں جہاں گئی، وہ جو ہے وہ حضور کا نمونہ ہے. اس لیے میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیں اس پر جینا بھی سیکھنا ہے، مرنا بھی سیکھنا ہے. اور یہ اس کی عجیب بات ہے. یہ جماعتوں میں جاتے ہیں تو اعمال بتاتے ہیں، انفرادی اعمال بھی، اجتماعی اعمال بھی، اور اس کے طریقے اور اس کو کس طرح کرنا، اور پھر اس کے فضائل بتاتے ہیں. ایک عمل مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت فرماتے تھے کہ جب کبھی جو کوئی عمل کرو اس عمل کی فضیلت کے دھیان کے ساتھ کرو. اللہ مجھے یہ دیں گے، اللہ مجھے یہ دیں گے، تو اور شوق پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ ہمارا سارا کام اپنی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا ہے. ذمہ داری سمجھنی ہے، اس کو پوری کرنی ہے. یہ دنیا دارالحقوق ہے. کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، یہ دنیا دارالحقوق ہے، اور آخرت دارالعجور ہے. جس کا جو حق ادا کیا ہوگا، عبادت کا، اخلاق کا، معاملات کا، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، بیوی بچوں کا، پڑوسیوں کا، حتیٰ کہ جس سڑک پر چلتا ہے اس راستے کا، جو جانور ہے اس کا، جس نے حقوق ادا کیے ہوں گے اس کا بدلہ پائے، جس کے حق مارے ہوں گے اس کی سزا پائے. اس لیے دین سیکھنا ہے. دین نام ہے پابندی کا، وہ بغیر سیکھے نہیں آئے گا. اسی کے لیے اللہ نے یہ مدرسے بھی، یہ مکتب بھی، یہ مدرسے ہے جی، اور کیسے کیسے ادارے اور کیسے کیسے دار. اللہ پاک ہمیں نعمتوں کے قدر کی توفیق دے. یہ سب سے پہلے شکر گزاری ہے، پھر اللہ سے جو عہد و پیمان ہے، تجھے مانا تجھے ہی کو مانیں گے. انک لست برب یمین ذکرہ تدعنا ولا علیک شرکا یعبدون معک ولا کان لنا قبلک من الہ نرجو الیہ ونذر ولا اعانک احد فی خلقک. ہماری پیدائش میں آپ کا کسی کو سانس لینے کی ضرورت نہ پڑی، آپ نے ترجمہ آپ ایسے رہ گیا. اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کو پورا کرنا، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا، زندگی اور اس کا ہر سانس اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، اس کو امانت داری کے ساتھ ادا کرنا. شکر گزاری، وفاداری، امانت داری اور ہر حکم کو
پورا کرنا بندگی، اس کا نام بندگی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، صحابہ کی زندگی پوری، کبھی راستے میں اگر سواری سے آپ اترے ہیں تو صرف اتباع میں وہاں اترے ہیں، اور جو کچھ کیا حضور نے، کتنے زخم، کیسی دشمنوں کی بارش اور کیا، لیکن یہ سب ملتا اس کو ہے جو اس کی تلاش میں اور اس کے ٹوہ میں لگ جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کا پورا خاندان آگ کا پجاری تھا، تو وہاں کا جو پادری اس کے پاس رہتے تھے، ایک مر گیا، دوسرا بیمار ہوا، ارے یار یہ تو پھر تمہارے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس پادری نے کہا تھا کہ اب محمد الرسول اللہ نبی آخر زمین کے آنے زمان کا آخر آنے کا وقت ہو گیا ہے، کہاں آئیں گے؟ وہ تو عرب میں آئیں گے۔ اوہو، کہاں ایران اور کہاں عرب، لیکن وہی جس کے یہاں تمہارے رائبن میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، وہ اس کو بہت فرماتے تھے، جس کی لگتی ہے وہ لگتا ہے، جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، اور جو لگتا ہے وہ چلتا ہے، خدا اس کو چلاتا ہے۔ حضرت سلمان کو لگ گئی، اب کہاں ایران کا اور خاندان جانا ہے، عرب جانا ہے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ عرب جا رہے ہیں، میں چل سکتا ہوں؟ ہلو، لے لیا۔ اب قافلے والوں کے پاس راستے کا جو کچھ توشہ تھا، کھانا پینا سب ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو قافلے والوں کا اس کو بھیج دو، یہ نیا آدمی ہے، اس کو بھیج دیا۔ ایک یہودی کے ہاتھ، یہودی نے کام پہ لگایا، خجر اتارنا، پانی دینا، یہ کرنا، لیکن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے چلتے ہوئے پادری سے پوچھا تھا کہ آدمی تو بہت ہوں گے، کیسے پہچانوں کہ یہی ہے وہ نبی آخر زمان؟ تو اس نے 3 علامتیں بتائی تھی۔ صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیے کا مال قبول کرتے ہیں، اور ان کی پشت پر، شانے پر کبوتری کے انڈے کے برابر کی ایک کوٹی ہے، وہ نبوت کی مہر ہے۔ لگ گئی۔ ایک دن وہ باغ والے سے کہا کہ میں تھوڑا نہیں کام کرو، تھک رہے، اتار رہے، چل رہے سب۔ ایک دن موقع مل گیا، تو پہلے دن جب موقع ملا تھا تو اس وقت حضور کو دیکھا اور کہا کہ آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں، سفر پتہ نہیں کب کھایا ہوگا، کیا ہوگا، یہ تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آپ نے کہا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو حضرت سلمان کے تو مہر لگ گئی کہ واہ، بالکل حق ہے، حق ہے۔ ایک کے بعد ایک ٹھپا لگ رہا ہے۔ موقع ملا تو ہدیے کی کھجوریں لے کر آپ نے قبول فرما لی، لیکن اب انتظار ہے اس نبوت کی مہر کا، وہ کیسے دیکھو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، صحابہ سامنے ہیں، حضرت سلمان پیچھے بیٹھ گئے۔ وہی بات، جس کی لگتی ہے وہ لگتا ہے، جو تلاش من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے دیر سویر مل جائے۔ ان کو تو یہی تھا کہ کسی طرح مہر، اللہ تو اللہ ہے، بندے کی طلب دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا، تمہاری پرسنالٹیاں اور تمہاری صورتیں، شکلیں اور تمہارا حسن و جمال، اس کو اللہ نہیں دیکھتے، اندر کیا ہے۔ ان کو جو لگی ہوئی تھی، جیسے سارے صحابہ 600 سال کی جہالت کے بعد جو اندر میں لگی، تو ان کی ادا پر قرآن اترا، سنتے ہیں آیت ہے کیا کیا اور کیسی مدد ہے۔ حضرت سلمان بیٹھے، اللہ پاک نے تیز ہوا چلائی اور ایسی چلائی کہ حضور کی چادر اتر گئی۔ جیسے چادر اتری وہ مہر کھل گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ اس کے بعد بھی جو کارنامے ہیں ان کے،
خندق کے موقع سے خندق کا مشورہ ان کا مشورہ تھا، اور کیسی قربانیوں، اور سارے پرانوں کا سبق پڑھا دیا اس خندق کے واقعے سے۔ جب وہ چٹان کھل نہیں رہی تھی، ٹوٹ نہیں رہی تھی، حضور کے پاس آئے، وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کوئی مسئلہ ہٹے قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، اللہ کو پوچھو، اللہ کے نبی سے پوچھو، علماء سے پوچھو، اسی لیے سیکھنا سکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعائیں دے کر اب اتنی بول سکا، اللہ بھائی تم لوگوں کی مدد فرمائے، جیسے اب اپنی مسجدوں کی یا اس کی کہتے آپ کی مسجد میں ابھی تک 10 رکعت چھوٹ رہی ہو، آپ کے یہاں ابھی تک 4 مہینے کی جماعت نہیں کی۔ ہم دعا اتنا، حضور خود نفس نفیس، اور آپ نے خود قرآن چلائی اور اس میں وہ ساری روشنا دکھائی، اور وہ سارا ہوا جو آپ نے پیشن گوئی کی، اور یہ سب حضرت سلمان کے حساب میں۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں سچی طلب نصیب فرماوے۔ جیسے روزانہ ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صبح صادق اور صبح کاذب۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ کا نامی نہ تھے، وہ بھی صبح میں اذان کہتے تھے، وہ صبح کاذب ہوتے تھے۔ حضرت بلال کی اذان صبح صادق کے ہوتے، اور اس پر فرماتے تھے تمام صحابہ کی تمام ترقی کے راز اور قیامت تک کے لیے جو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے ان کو نمونہ بنایا، وہ ان کی طلب صادق تھی کہ ان کی سچائی پر قرآن اترا، حضور نے بتایا۔ اس لیے اپنے اندر میں سچی طلب پیدا کرنی ہے۔ ہم محتاج ہیں دین سیکھنے کے، دین پر چلنے کے، دین کی محنت کے۔ ہم دنیا میں ہیں ہی اللہ کے بندے، نبی کے امتی، اللہ کی بات ماننے، نبی کی اطاعت کرنے کے لیے۔ اس کے لیے کیا 4 مہینے اور کیا چلے، یہ تو زندگیاں اسی کے لیے ہے، اور اسی سے بھی دوسروں کو روشنی ملتی ہے۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ بولا حوالو کرو گے؟ جی، اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جس کے ابھی تک 4 مہینے نہ لگے؟